Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dear students, Assalamu alaikum. Welcome to the 22nd lecture of Computer Architecture. In last class, we started with the floating point numbers and we discussed a bit of IEEE standard for representing the floating point numbers. Basically, floating point numbers are the numbers in which the decimal point does not have a fixed position as compared to integers. जैसा integers के केस में जो decimal point है that is at the rightmost value, यानी कोई भी अगर हमारे पास number है, this is 36 है, 73 है, इसमें decimal point जो है that is at the right, और इसकी फिक्स्ड वैल्यू है कि ये यूनिटी जो है इसमें हम यूनिट टेंस और हंड्रेड्स वगैरह की जो प्लेसेस हैं, यूनिट्स के बाद राइट टू द यूनिट्स वी हैव अ डेसिमल पॉइंट विच इज़ फिक्स्ड वैल्यू. कन्वर्सली इन फ्लोटिंग पॉइंट्स दिस जो नंबर है दैट फ्लोट्स. Actually, we can write these numbers as floating point, like 3.6 multiplied by 10 raised to power 1 जो हमारी scientific notations हैं, इसी या 0.73 multiplied by 10 raised to power 2, or we can have the same number 730 multiplied by 10 raised to power minus 1. That is, if we are moving this decimal point to the right, हम उसको 10 की नेगेटिव पावर्स के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं. अगर हम उसको लेफ्ट पे मूव कर रहे हैं तो 10 की पॉजिटिव पावर्स के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं. जो इंटीजर रिप्रेजेंटेशंस हैं या फिक्स्ड पॉइंट रिप्रेजेंटेशंस हैं उसमें वी डोंट हैव दीज पावर्स और इस किस्म की चीज़ें. वी ओनली हैव द नंबर विदाउट एनी डेसिमल पॉइंट विच मीन्स कि डेसिमल पॉइंट इज ओवर हियर. बट इन केस ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट्स दिस डेसिमल पॉइंट फ्लोट्स और इसको हम किसी भी पोजीशन पे रख सकते हैं जैसा कि अभी हमने एग्जाम्पल में देखा. देन वी टॉक्ड अबाउट के बाइनरी कन्वर्जन जो है वो कैसे होती है और बाइनरी में हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को. तो विच इज़ लाइक दिस 1100.011, ये इस तरह की रिप्रेजेंटेशन हो सकती है. इसको कन्वर्ट करने के लिए इनटू डेसिमल वी लर्नड कि हम इसको जो लेफ़्ट साइड है इसको पावर्स पॉजिटिव पावर्स ऑफ 10 में लिखते हैं और यहाँ पे नेगेटिव पावर्स ऑफ 10. आई एम सॉरी, दोबारा से बोल रहा हूँ. कन्वर्ट करने के लिए हम इसको जो डेसिमल पॉइंट के लेफ़्ट साइड पे है इसको पॉजिटिव पावर्स ऑफ 2 में लिखते हैं और जो डेसिमल पॉइंट के राइट साइड की वैल्यू है इसको पॉजिटिव पावर्स ऑफ नेगेटिव पावर्स ऑफ 2 में लिखते हैं. तो विच इज़ हमने इफ़ यू रिमेंबर तो लास्ट क्लास में हमने इसका जिक्र किया था. इट वाज बेसिकली 0 into 2 raised to power 1 plus 0 into 2 raised to power 2. It was actually 0, it was 1, and then 1 multiplied by 2 raised to power 3, it's not 3, it's 2, plus 1 multiplied by 2 raised to power 3. Or on the right hand side of the decimal point we have 0 multiplied by 2 raised to power negative 1 plus 1 multiplied by 2 raised to power negative 2 plus 1
इंटू 2 रेज़ टू पावर -3। अगर हम इन सारे इस पूरे एक्सप्रेशन को एवेल्यूएट कर लें तो वी विल गेट द डेसिमल वैल्यू जो कि इसकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होगी। सो दैट वाज बेसिकली अबाउट कन्वर्जन। इसमें हमने ये भी देखा कि वी शुड हैव सम, इसमें हमने दोबारा से बता रहा हूँ कि इसमें हमने ये भी देखा कि कुछ इश्यूज हैं कि हमने फ्लोटिंग पॉइंट को कहाँ पे रखना है, किस तरह से देखना है। क्या लाइक एक रजिस्टर में हम उसकी मेंटेसा की जो वैल्यू लेफ्ट टू द डेसिमल पॉइंट है उसको हम यूज़ कर सकते हैं, दूसरे रजिस्टर में हम रख सकते हैं, बट दैट थिंग जो है वो इट डज नॉट वर्क्स लाइक वेरी वेल। कि हम जो पॉइंट के जो लेफ्ट साइड पे वैल्यू है इसको सेपरेटली ट्रीट करते हैं, इसको सेपरेटली ट्रीट करते हैं इन 2 रजिस्टर्स एंड वी कैन मैनिपुलेट। तो हमने बेसिकली 2-3 जो कॉन्सेप्ट्स देखे। एक नॉर्मलाइजेशन का कॉन्सेप्ट था कि नॉर्मलाइज्ड जो वैल्यूज़ हैं उनमें वी हैव 1.001 मल्टीप्लाइड बाई 2 रेज़ टू पावर -20 में बी, या 1.1107 एट्सेट्रा। हम इस किस्म की वैल्यू लिख सकते हैं। यानी जो भी हम कोई वैल्यू लिख रहे हैं डेसिमल पॉइंट के सिर्फ एक डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट पे सिर्फ एक डिजिट है, तो इसको हम जो है नॉर्मलाइज्ड रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। विच इज़ बेसिकली फॉर आवर कन्वीनियंस कि जब भी हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो इट विल बी सिंपलर फॉर अस, जैसा कि हमने IEEE स्टैंडर्ड में भी देखा कि इस वन को वी नीड नॉट टू हैव इट एक्सप्लिसिटली इन द रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन में वी ओनली हैव दिस पार्ट एंड दिस पार्ट। Let's go over IEEE standard again little bit, उसकी रिफ्रेश करते हैं। This was IEEE standard जो सिंगल प्रिसीजन के लिए हम यूज़ करते हैं। It is called basically single precision। सिंगल प्रिसीजन में we have 32 bits। 32 बिट्स में जो लेफ्ट मोस्ट बिट है इसको हम S कह रहे हैं, विच इज़ साइन बिट। ये S जो है इट इज़ रिप्रेजेंटिंग साइन बिट, विच 0 का मतलब है कि पॉजिटिव वैल्यू होगी और 1 का मतलब है कि नेगेटिव वैल्यू होगी। देन वी हैव दिस 8 बिट साइंड एक्सपोनेंट in excess 127 रिप्रेजेंटेशन। हमें पता है कि जो एक्सपोनेंट्स हैं, यहाँ पे जो एक्सपोनेंट वैल्यूज लिखते हैं, दीज कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। सो व्हाट वी डू कि उसमें हम ये भी यूज़ करते हैं, इसलिए हम इसको साइंड रिप्रेजेंटेशन इसकी करते हैं। लेकिन साइंड को रिप्रेजेंट करने के लिए व्हाट वी सी कि जो साइंड रिप्रेजेंटेशन है हमने सीखा था कि हम 2's कॉम्प्लीमेंट में नेगेटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, बट हियर वी हैव नॉट यूज्ड 2's कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन। हम 8 बिट 2's कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन भी यूज़ कर सकते थे। इफ़ यू रिमेंबर कि 8 बिट 2's कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन में we can have like -128 से +127 तक
ہم نمبرز کو ریپرزینٹ کر سکتے ہیں. سو فار سو گڈ. ہم یہاں پہ یہ ایکسپوننٹ ویلیو یوز کر سکتے ہیں, بٹ ہم نے فار آور ایز انسٹیڈ آف یوزنگ دس تھنگ ہم نے ایکسیس 127 کوڈنگ یوز کی ہے. ایکسیس کوڈنگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس میں وہ نمبر ایڈ کر دیتے ہیں. یہاں پہ چونکہ ایکسیس ہے 127 کی, تو ایکسپوننٹ ایکچوئل ایویلویٹ کرنے کے لیے وی ول ہیو ٹو سبٹریکٹ 127. جیسا کہ میں نے لاسٹ کلاس میں بھی اگزامپل دی تھی کہ اگر ہم 1 2 3 4 اور 5 کو ایکسیس 3 کوڈ اسائن کرتے ہیں تو دس ول اسٹارٹ ود 4 5 6 7 8. اور اگر ہم نے اس ویلیو سے جو کوڈڈ ویلیو ہے اس سے واپس ایکچوئل نمبر اسائن کرنا ہو تو اس میں سے ہم 3 سبٹریکٹ کریں گے. اٹ از ایکسیس 3 کوڈنگ. تو یہاں پہ بھی ہم یہی کرتے ہیں کہ ہم ایکسیس 127 کوڈ استعمال کرتے ہیں, یعنی اٹ ول ہیو ویلیوز فرام 0 to 255 اینڈ وین ایور وی ہیو ٹو ایویلویٹ وی ول یوز دیز ویلیوز. اس کو 127 سے ای پرائم میں سے جب ہم نے ای کیلکولیٹ کرنا ہے تو ای جو ہے دیٹ ول بی اکول ٹو ای پرائم مائنس 127. اس کا مطلب ہوگا کہ اف ای پرائم از 0 دین ای از اکول ٹو مائنس 127. اینڈ سملرلی وین ای پرائم از 255, ہم اینڈ پوائنٹس کو صرف دیکھ رہے ہیں, تو ای جو ہے دیٹ ول بی اکول ٹو 128. اٹس 255 مائنس 127, تو ہمیں 128 ہوگا. I'll come back to these endpoint values, but completing remaining 23 bits, they represent Mantissa fraction. یعنی ڈیسیمل پوائنٹ کے جو ویلیو آن دا رائٹ ہے یہ اس چیز کو ریپرزینٹ کر رہا ہوگا. دیٹ مینس کہ ہم اگر اس نمبر کو لکھنا چاہیں گے تو اٹ ول بی ریٹن لائک +-1. دس ول بی بیسڈ آن کہ یہاں پہ سائن بٹ میں کیا ہے, اور اس کے بعد 1 ایکسپلیسٹ ہے, یہ ہم اپنے پاس سے لکھتے ہیں یا ہمیں پتا ہے کہ دس از دی پارٹ آف دا ریپرزینٹیشن. ریپرزینٹیشن جو ہے وہ یہی رہے گی. Then we will place a decimal value اور Mantissa کو as it is لکھ دیں گے multiplied by 2 raised to power e prime minus 127, یعنی یہاں سے ہم e کی ویلیو ایکسپوننٹ کی ویلیو کیلکولیٹ کریں گے which is calculated by e prime minus 127, کیونکہ یہ ایکسیس 127 کوڈ میں کوڈڈ ہے. So this basically represents 32 bits in total, or how in those 32 bits دوبارہ سے, and how in those 32 bits we separate sign, exponent and Mantissa, اور پھر ان کو ہم کیسے کمبائن کرتے ہیں to form that floating point number. That's what basically is here, کہ ہم سائن بٹ میں سائن بٹ دیکھتے ہیں. if it is 0 it will tell کہ یہ پازیٹیو نمبر ہے, if it is 1 it will tell کہ یہ نیگیٹو نمبر ہے. ایکسپوننٹ دیکھیں گے which is coded in excess 127 کوڈ, اور اس کے بعد m جو ہے اس کو ہم as it is یوز کریں گے.
If we see this example, so we again, if we write that relationship, that plus minus 1 point m multiplied by 2 e prime minus 127. Sign bit is 0. Here s is equal to 0. So it means that this will be a positive value which we can write or we can omit. हम प्लस लिखें या ना लिखें, it doesn't matter. 1 point तो हमेशा रहेगा क्योंकि हमने ये पहले से तय कर लिया कि we will write the normalized values only. That will give us convenience कि हमें एक बिट और बच जाती है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए. यहाँ पे तो 1 पॉइंट ही आना है क्योंकि लीडिंग जीरोज हैं, उनको हम वी कैन अवर्ट देम. लाइक अगर हमारे पास वैल्यू 0.001 है, लेट्स से 1 है, तो इसको हम 1.1 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ लिख सकते हैं इन डेसिमल. सेम इज द केस विद बाइनरी. तो हम ये 1 पॉइंट, इसलिए हम इस 1 को वी डोंट राइट एनीवेयर. दिस इज पार्ट ऑफ द फार्मूला दैट वी हैव. उसके बाद जो वैल्यू है दैट इज मेंटेसा की, विच विल बी रिटन एज 001,011 मल्टीप्लाइड बाई, अब ई प्राइम जो है that is equal to 1000 और उसके बाद फिर 1000 है. अगर हमें E कैलकुलेट करना है तो we have to subtract 127 from this, और 127 जो है that is what 127 जो है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाई दिस नंबर. 127 जो होगा दैट विल बी इक्वल टू 7 बेसिकली वंस होंगे हमारे पास. ठीक है. जब हमने इसको अगर सब्ट्रैक्शन करनी है वी कैन सब्ट्रैक्ट इट दिस वे, बट दिस विल बी कम्बरसम कि हमें बारो और कैरी का बार बार देखना पड़ेगा. वी कैन यूज अ सिंपल मेथड जो कि हमने सीखा था कि हम इसका 2's कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, विच विल बी लाइक दिस. यानी -127 अगर हमने लिखना है तो दैट विल बी इक्वल टू, ये पहला 1 वैसे का वैसा ही रहेगा, देन ऑल जीरोज हो जाएंगे एंड देन वी विल हैव अ 1. सो वी कैन हैव दिस and we can have this. यहाँ पे 1 है. So this way basically what we can do is कि हम इसको evaluate करेंगे. This is 1 0 0 1 0 0 0 और 1 plus 1 is 1 0. So we will have this 1001, which is like 9. So we will have 2 raised to power 9. So this way we can evaluate the number कि हम इसको हमने इस तरह से फ्लोटिंग पॉइंट को हमने इस तरह से इवेल्युएट कर लिया. सो आई होप दिस इज वेरी सिंपल. नाउ वी सी के जो वैल्यूज हैं एक्चुअली उनको जिनको हमने लास्ट क्लास में भी जिक्र किया था कि दोज आर द वैल्यूज दैट हैव स्पेशल मीनिंग.
اب ہم کچھ اسپیشل ویلیوز کی بات کرتے ہیں کہ جیسے کہ ہم نے لاسٹ کلاس میں بھی ذکر کیا تھا بٹ اس کو ہم نے ڈیٹیل میں نہیں دیکھا تھا کہ دیر آر سم ویلیوز جو کہ اسپیشل میننگس رکھتی ہیں. لائک ان کیس کہ جو ای پرائم ہے دیٹ از زیرو اور ایم جو ہے دیٹ از آلسو زیرو, تو دس از ریپرزینٹنگ اے زیرو. یعنی اس کو اگر ہم ایویلیویٹ کرنے کی کوشش کریں یوزنگ دا فارمولا پلس مائنس 1 پوائنٹ ایم, ابھی میں کر رہا ہوں کہ ای پرائم جو ہے دیٹ از زیرو اینڈ جو ایم ہے دیٹ از آلسو زیرو انٹو 2 raised to power e prime minus 127. اب اگر اس کو ہم ایویلیویٹ کرنے کی کوشش کریں تو یہ پازیٹیو ویلیو ہے, وی ول ہیو 1 پوائنٹ مینٹیسا از زیرو اور ای پرائم میں اب اگر ہم اس کو ایویلیویٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وی ول ہیو 1 پوائنٹ مینٹیسا میں زیرو تھا, یہاں پہ ہم نے زیرو لکھ دیا ملٹیپلائڈ بائی 2 اور ایکسپوننٹ 0 minus 127 means this is minus 127. So this is something جو کہ ایک نان زیرو سی ویلیو لگ رہی ہے بٹ اس کو ہم اسپیشل ویلیو اسائن کی ہم نے جو کہ ہم نے اس کو کہا کہ زیرو ہے. دس ویلیو ول ریپرزینٹ زیرو. سو اٹ مینس کہ وی آر ناٹ گوئنگ ٹو یوز e prime is equal to 0 or e is equal to minus 127. These values are not being used کیونکہ these ان کو مخصوص کر دیا گیا ہے for zero value. Similarly, if we have e prime as 0 and Mantissa is 0 is non-zero تو کیا ہوتا ہے؟ یعنی what we have this second case e prime is 0 and m جو ہے that is not equal to 0. It means کہ we will have some value 1 point maybe 0001 into 10 raised to power minus 127 which is somehow ہم نے جب کہہ دیا کہ minus 127 کو ہم یوز نہیں کر رہے, this 10 actually represents 2. بائنری میں اگر لکھیں تو ہم اس کو 10 ہی لکھتے ہیں. minus 127 کا ہم نے پہلے اسٹیبلش کر دیا کہ we will not use. So this is called a D-normal value which is اس کا مطلب ہے کہ اسمالسٹ ویلیو جس کو ہم ریپرزینٹ کر سکیں گے دیٹ ول بی ایکچولی اکول ٹو 1 پوائنٹ ایم انٹو 2 raised to power minus 126. یہی ہوگی کوئی ویلیو ایم کی ویلیو 0.00001 کر کے ہوگی. وی ہیو اے لاٹ آف زیروز 23rd سگنیفیکینٹ لیول پہ وی کین ہیو اے 1. تو یہ ویلیو جو ہے دیٹ از the smallest value that we represent اور یہ ویلیو اس سے بھی چھوٹی ہے which is not possible. تو ہم اس کو ایک ڈی نارمل ویلیو کا نام اسائن کرتے ہیں which is basically represented as underflow کہ gradual underflow ہو, ہمیں immediate underflow نہ ملے. this will basically signify کہ اب underflow occur کر گیا ہے. That was the concept that we learned in the last class as well کہ اگر ہم کوئی چھوٹے سے چھوٹے ویلیو جو ریپرزینٹ کر سکتے ہیں اس سے بھی چھوٹی ویلیو لکھنے کی کوشش کریں جو کہ دیٹ از ناٹ گیٹنگ فٹ ان ٹو دیٹ پلیس کہ اتنے زیروز ہیں, اتنے لیڈنگ زیروز ہیں کہ وہ اٹ از ناٹ
getting fitted in the place کہ ساری پلیس پہ زیرو ہی آ جاتے ہیں, تو دیٹ وڈ بی سم تھنگ جو کہ ڈی نارمل ویلیو کہلائے گی. اینڈ دا نیکسٹ کیس جہاں پہ ای جو ہے, ای پرائم جو ہے دیٹ از 255 اور ایم جو ہے دیٹ از 0, تو دس از ریپرزینٹیڈ فار انفینٹی. اس کیس کو ہم انفینٹی سے ریپرزینٹ کرتے ہیں یا کہتے ہیں کہ یہ انفینٹی ہے. اور ایز وی نو کہ ہماری کیلکولیشنز میں سم ٹائمز وی ڈیوائڈ بائی زیرو, کسی نمبر کو ہم زیرو سے ڈیوائڈ کرتے ہیں, یا وی ریچ ایٹ اے پوزیشن جس کو کہ ہم انفینٹی اسائن کرتے ہیں, تو ہماری کیلکولیشنز میں دیر شوڈ بی اے ویلیو دیٹ شوڈ بی اسائنڈ ایز انفینٹی. تو یہ جو ویلیو ہے دس از اے کیس دیٹ از فکسڈ, اور جسے ہم کہتے ہیں کہ مختص کر دیا گیا ہے انفینٹی کے لیے. انفینٹی جو ہے ہمیں پتا ہے کہ پازیٹیو انفینٹی بھی ہو سکتی ہے اور نیگیٹو انفینٹی بھی ہو سکتی ہے. تو جو سائن بٹ ہے دیٹ ول ٹیل اس کہ اگر پلس ہے, زیرو ہے, تو اٹ ول مین کہ دس از پازیٹیو انفینٹی, اور اگر نیگیٹو انفینٹی ہے تو دیٹ ول بی ریپرزینٹیڈ بائی 1 ان سائن بٹ. تو دس از دا تھرڈ کیس جہاں پہ کہ ہم ایکسپوننٹ جو ہے دیٹ از 255 یعنی میکسیمم ویلیو ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو ای کی ویلیو 128 ہے دیٹ از آلسو ناٹ بینگ یوزڈ. ٹھیک ہے نا جی. اس کو بیسیکلی دس کمز آؤٹ فرام E is equal to E prime minus 127. تو اگر E prime کو ہم 255 لیں تو we will get this value. اس کا مطلب 128 کو بھی یوز نہیں کرتے. تو جو لاسٹ کیس بچتا ہے ہمارے پاس جس میں E prime جو ہے that is again 255 and جو مینٹیسا ہے that is not equal to 0. تو اس کو ہم ریپرزینٹ کرتے ہیں by not a number. NaN stands for not a number. Not a number is a situation where we actually perform something جو کہ mathematics میں is not a number جو ہے یہ in mathematics is something جو کہ جس کو ہم represent کرتے ہیں by some operation جو کہ ہمیں allowed نہیں ہے. They are not actually determined values. کہ جیسے for example ہم نے 0/0 یعنی 0 کو 0 سے ڈیوائڈ کر دیا, وٹ ول بی دا آنسر. انفینٹی کو انفینٹی سے ڈیوائڈ کر دیا, وٹ ول بی دا آنسر. وی ہیڈ 1 raised to power infinity اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. دیز آر دا انڈیٹرمنٹ ویلیوز جو کہ ہم ان کو ڈٹرمن نہیں کر سکتے. دیر آر فکسڈ رولز ان کیلکولس دیٹ آر یوزڈ کہ کس سچویشن پہ یہ پیدا ہو رہے ہیں, اور ان کو پھر ہم کرتے ہیں solve and then we get answer on case to case basis. We don't have general answer to these problems. Similarly we have another جہاں پہ ہم کسی نیگیٹو نمبر کا اسکوئر روٹ لیتے ہیں. تو these things fall in a category of not a number. تو یہ جو 4 اسپیشل ویلیوز ہیں they are used in our mathematical calculations a lot. اور ان کی بیس پہ سم ٹائمس وی ڈو سم ایکسیپشنز جسے ہم کہتے ہیں کچھ یا کوئی انٹرپٹ جنریٹ کر سکتے ہیں. کوئی جیسے فلیگ رجسٹر ہے ہمارا, اسٹیٹس فلیگ جو ہے, اس کو ریز کر سکتے ہیں کہ وی ہیو ڈن سم تھنگ رانگ. تو دیز آر دا ویلیوز جو کہ ہمیں اسپیشل ویلیوز اسپیشل اوکیزنز میں دے رہی ہیں. اور اسی کا یہی ایک فائدہ ہے اس ایکسیس 127 کوڈ یوز کرنے کا, انسٹیڈ آف یوزنگ 2's کمپلیمنٹ ریپرزینٹیشن وچ وڈ ہیو یوزڈ آل دا رینج, بٹ اس کو ہم اس طرح سے شاید اسپیشل ویلیوز جن کی کہ ہمیں ضرورت ہوتی ہے ان کو ہم نہ کر سکتے. اسپیشل ویلیوز جو ہیں ان میں انفینٹی کین بی پازیٹیو
or negative depending upon sign bit. یہ جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ انفینٹی جو ہے پازیٹیو بھی ہو سکتی ہے نیگیٹو بھی ہو سکتی ہے. ڈی نارمل ویلیوز آر یوز ٹو الاؤ گریجول انڈر فلو, یعنی ایک دم سے آپ کا فلو انڈر فلو نہ آئے. یو مسٹ ہیو اے اسٹیپ بٹوین انڈر فلو اینڈ اے ویلیو, یعنی یہ وہ اسمالسٹ ویلیو ہوگی جس سے کہ آپ جو کہ ریپرزینٹ کر سک رہے ہوں گے. Then not a number means n means not a number which is 0 by 0 or a square root of -1 or a negative number. میں ایکسپلین کر چکا ہوں آلریڈی. ٹو جسٹ جسے کہتے ہیں ریکیپ, فلوٹنگ پوائنٹ نمبرز جو ہیں دے آر ریپرزینٹیڈ ان نارملائزڈ فارم. یعنی ہم کسی بھی جب کوئی بھی ریپرزینٹیشن کر رہے ہوں گے تو جو ہمارے پاس فلوٹنگ پوائنٹ نمبرز ہوں گے دے ول بی ریپرزینٹیڈ ان نارملائزڈ فارم. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مینٹیسا کا جو پارٹ ہوگا جو کہ ڈیسیمل پوائنٹ کے لیفٹ سائڈ پہ ہے دیٹ ول آلویز بی 1, یعنی جو 0.0111 ہے اٹس ناٹ اے نارملائزڈ فارم. یعنی ہم نے ادھر کوئی ویلیو تو ڈیسیمل پوائنٹ سے ایک ویلیو تو دی ہوئی ہے, لیکن اگر ہم نے اس کو نارملائزڈ فارم میں لکھنا ہو تو وی ول رائٹ اٹ لائک 1.11 انٹو 2 ریز ٹو پاور کہہ سکتے ہیں, اور 10 کی ریز ٹو پاور بھی لکھ سکتے ہیں, مائنس ہم نے کتنے ڈگری موو کیا ہے, کتنے درجے موو کیا, 1 2. سو وی ہیو موو ڈیسیمل پوائنٹ ٹو دا رائٹ, تو ہم 10 ریز ٹو پاور -2 لکھیں گے. So that is what we call a normalized value, which is in the next bullet as well. کہ MSB of Mantissa is always equal to 1. We can represent the number without storing this MSB. جیسا کہ ہم جو ہماری ویلیو ہے اس کی ایویلیویٹ کرنے کی IEEE جو فارمیٹ ہے کہ اس میں ہم یہ والا جو 1 ہے وی ڈونٹ یوز اٹ, ڈونٹ رائٹ اٹ اینی ویئر ایکسپلیسٹلی. ہم کہتے ہیں کہ یہ 1 ہمیشہ 1 ہوگا, باقی کا جو مینٹیسا ہے دیٹ وڈ بی فریکشنل پارٹ آف ڈیسیمل, جو مینٹیسا ہے دیٹ ول بی ریٹن ایکسپلیسٹلی. 1 کو ہم اپنی طرف سے ایڈ کر دیں گے. تو دس وے وی سیو 1 بٹ اور ہماری پریسیجن جو ہے دیٹ گیٹس انکریزڈ. ادروائز ہم شاید 22 بٹس یوز کر رہے ہوتے انسٹیڈ آف یوزنگ 23 بٹس فار مینٹیسا. دا ویلیوز آف دا نمبرز ریپرزینٹیڈ ان IEEE سنگل پریسیجنس آر آف دا فارم, یعنی یہ فارمولا یہ ہوتا ہے پلس اور مائنس 1.m انٹو 2 ریز ٹو پاور E minus 127. So that is all about the single precision arithmetic. Single precision floating point numbers. Single precision جو ہے وہ 32 بٹ سے ریپرزینٹ کیے جاتے ہیں. ایک سائن بٹ یوز کی جاتی ہے. 8 بٹس جو ایکسپرنٹ کے یوز کرتے ہیں ان XS 127 کوڈ, اس کا بھی میں نے ایکسپلین کیا کہ ہم وائی ایکسپرنٹ اس طرح سے یوز کرتے ہیں, 2's کمپلیمنٹ کیوں نہیں یوز کرتے. اینڈ دین 23 بٹس جو ہیں دے آر فریکشنل پارٹ آف مینٹیسا. اس کو اس فارمولے سے ہم ریپرزینٹ کر دیتے ہیں. سملرلی وی ہیو ڈبل پریسیجن. یو کین ریفر یور بک جس میں آپ کو ڈبل پریسیجن کے بارے میں بھی یو ول گیٹ دا انفارمیشن. اس میں آبویسلی سائن ڈبل پریسیجن جو ہے دیٹ از یوزنگ 64 بٹس. ایکچولی دیر از ناٹ مچ ڈفرینس, اونلی دا نمبر آف بٹس آر ڈفرینٹ. سائن بٹ کے لیے تو وہی 1 بٹ یوز ہوگی. اینڈ وی ول بی یوزنگ آئی گیس جو ایکسپوننٹ ہے دیٹ ول بی یوزنگ 11 بٹس, اور ای پرائم جو ہے دیٹ از ایکچولی جو ای ہے دیٹ از کیلکولیٹڈ بائی ای پرائم -1023.
جیسے وہ 127 ایکسیس تھا، اس طرح یہ 1023 ایکسیس کوڈ ہے جو کہ اس کو ڈبل پریسیجن کو اسائن کیا گیا ہے. تو ریمیننگ جو 52 بٹس ہیں دیز ریپرزینٹ فریکشنل پارٹ آف مینٹیسا. تو باقی ساری چیزیں وہی ہیں، اسی طرح سے ہیں. اس میں جو اسپیشل ویلیوز ہوں گی دے ول بی گیون بائی کہ ایکسپوننٹ جو ہے دیٹ از آئدر ای پرائم 0 ہوگا، اور پھر اس کے بعد m از equal to 0 or m is not equal to 0. Then e prime is 2048. 11 bits کے ساتھ ہم basically 2 raised to power 11 will be equal to this 2048. 2048 minus اگر دوبارہ بتا رہا ہوں، ای پرائم جو ہے دیٹ ول بی ایکول ٹو 2048، اور ہم جو ویلیو ریپرزینٹ کر رہے ہوں گے اس کے لیے بھی پھر ہم اسی طرح سے m 0 کے لیے کیا ہے اور m نان 0 کے لیے کیا ہے، وہی جو 255 کے لیے تھا وہ ناؤ از فار 2048 ویلیو. ڈبل پریسیجن میں آبویسلی وی سی کہ پریسیجن بڑھ جاتی ہے، اور وی آلسو ہیو مور نمبرز جن کو کہ ہم ریپرزینٹ کر سکتے ہیں، اسمالر نمبر کو ریپرزینٹ کر سکتے ہیں اور لارجر رینج کو ریپرزینٹ کر سکتے ہیں. ارتھمیٹک جو ہے ان نمبرز کی دیٹ از اے لٹل بٹ ٹرکی، کیونکہ جب ایکسپوننٹس انوالو ہو جاتے ہیں تو ہمیں تھوڑا سا ایکسپوننٹس کو بھی دیکھنا پڑتا ہے. یہاں پہ بیسک رولز اسی طرح سے ہیں کہ ایڈیشن میں ہم انہی ویلیوز کو ایڈ کر سکتے ہیں یا سبٹریکٹ کر سکتے ہیں جن کی کہ ایکسپوننٹ جو ہے وہ سیم ہوتی ہے. اٹس ناٹ لائک کہ ہم ان کو ایڈ نہیں کر سکتے. فار ایگزامپل وی ہیو دس 10 اینڈ we have 2.3 into 10 raised to power let's say 3. We can add these values but not directly. ہمیں اس کو بھی اسی فارم میں لکھنا پڑے گا، یا ہمیں اس کو اس فارم میں لکھنا پڑے گا، یا اس کو اس سائنٹیفک فارم میں لکھنا پڑے گا. Only then we will be able to add these values. تو دس ول بی بیسیکلی اگر ہم اس کو اسمالر فارم میں لکھیں تو دس ول بی ایکول ٹو 2300، اور اس کے اندر ہم پھر ناؤ وی کین ایڈ 10 ٹو اٹ، اور 2310 ول بی دا آنسر. یعنی ہمیں ایکسپوننٹس کو مینیپولیٹ کرنا پڑتا ہے. اور اگر ہم دوسرا میتھڈ یوز کرنا چاہتے ہیں تو 10 کو وی کین رائٹ ایز 1 into 10، اور 0.1 جو ہوگا دیٹ ول بی پاور 1، پاور 2 ایکچولی، اور 0.01 جو ہوگا دیٹ ول بی ملٹیپلائڈ بائی 10 raised to power 3. Now اب جب ہم ایڈ کریں گے تو ایکسپوننٹس کو ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دے ول ریمین دیئر، اور ہمیں صرف یہ جو مینٹیساز ہیں ان کو ایڈ کرنا پڑے گا. یعنی 2.3 اور 0.01 کو ایڈ کریں گے اینڈ وی ول گیٹ 2.31، اور ایکسپوننٹ کو ایز اٹ از ہم اس کے ساتھ لکھ دیں گے. تو سیم از دا کیس ود فریکشنل جو نمبرز ہیں یا فلوٹنگ پوائنٹ نمبرز ہیں، ان کے ساتھ بھی ہم بیسیکلی یہی طریقہ استعمال کرتے ہیں. وی ریڈ دا الگوریدم اینڈ دین وی ول سی کہ اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ کس طرح سے ہوگی. ویل چوز اے نمبر ود دا اسمالر ایکسپوننٹ، یعنی ہم ایک ایسا نمبر، دونوں نمبرز کی ایکسپوننٹس ہوں گی، ہم وہ نمبر دیکھیں گے جس کی ایکسپوننٹ جو ہے وہ اسمالر ہے،
and shift its mantissa right a number of steps equal to the difference in exponents. जैसा कि हमने यहाँ पे किया कि इसके जो डेसिमल पॉइंट को हमने शिफ्ट किया, हमने 10 को सिलेक्ट किया और उसके एक्सपोनेंट को वी शिफ्टेड. सेट द एक्सपोनेंट ऑफ द रिजल्ट इक्वल टू द लार्जर एक्सपोनेंट, यानी अब जो लार्जर एक्सपोनेंट है दैट इज द रिजल्ट का भी एक्सपोनेंट यही है. उसके बाद एडिशन और सब्ट्रैक्शन हम परफॉर्म करेंगे ऑन मेंटिसास. उसके बाद एडिशन और सब्ट्रैक्शन हम परफॉर्म करेंगे विद मेंटिसास और उसका साइन डिटरमिन करेंगे. अगर नेगेटिव, क्योंकि आंसर हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, तो वी विल गेट अ वैल्यू और फिर उसको हमने चूंकि नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में ही रिप्रेजेंट करना है उसको चूंकि हमने नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में ही रिप्रेजेंट करना है इन द कंप्यूटर, तो हम उसको नॉर्मलाइज करेंगे अगर हमें ज़रूरत है. तो अगर ज़रूरत नहीं है तो वी डोंट नीड टू नॉर्मलाइज इट. दीज आर बेसिकली सिंपल रूल्स, यानी हम नया कुछ नहीं कर रहे सिवाय इसके कि वी आर चूजिंग, हम एक्सपोनेंट्स को देखते हैं एंड वी चूज अ नंबर विद द स्मॉलर एक्सपोनेंट and shift its mantissa right a number of steps equal to the difference in the exponent. यानी जितना डिफरेंस है इस केस में, जैसे 3 का डिफरेंस था तो we moved exponent to the right, उससे डेसिमल पॉइंट जो है दैट शिफ्टेड टू द लेफ्ट, और जब तक के इसका मतलब है कि उनके एक्सपोनेंट्स जो थे बराबर हो गए. तो वो जो एक्सपोनेंट था उसको हमने चूज कर लिया या सेट कर दिया एक्सपोनेंट ऑफ द रिजल्ट. मेंटिसास के ऊपर एडिशन और सब्ट्रैक्शन परफॉर्म की, उसका साइन डिटरमिन किया एंड देन वी नॉर्मलाइज्ड द वैल्यू इफ इट वाज नेसेसरी. दैट कंप्लीट्स आवर एडिशन और सब्ट्रैक्शन. Then we have these multiplication rules. Multiplication rules में they are simple, क्योंकि multiplication में you know कि exponents are added. So since the exponents are added in multiplication, therefore we don't need to see कि किसका exponent जो है वो छोटा है या बड़ा है. We simply add algebraically. यानी अगर एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है तो उनको जब हम ऐड करेंगे तो वी विल गेट द डिफरेंस एक्चुअली. सो वी विल ऐड द एक्सपोनेंट्स और मेंटिसास को मल्टीप्लाई करेंगे एंड दैट विल गिव अस द फाइनल आंसर. ऐड द एक्सपोनेंट्स एंड सब्ट्रैक्ट 127 टू मेंटेन एक्सेस 127 रिप्रेजेंटेशन. यानी एक्सेस 127 रिप्रेजेंटेशन जो है दैट शुड बी मेंटेन्ड इन एवरी केस. तो हो सकता है हम जब दो वैल्यूज को ऐड करें तो इट गेट्स ओवर दैट वैल्यू, तो उस केस में वी माइट हैव एन ओवरफ्लो. तो हमने एक्सेस 127 की वैल्यू जो है उसको मेंटेन करना है. मल्टीप्लाई द मेंटिसास एंड डिटरमिन द साइन ऑफ द रिजल्ट. यानी उसी तरह से मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म करें और डिटरमिन करें साइन ऑफ द रिजल्ट. यानी अगर दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव हैं मेंटिसास तो आंसर विल बी पॉजिटिव. इफ आइदर ऑफ देम इज नेगेटिव तो जो फाइनल प्रोडक्ट होगी दैट विल बी नेगेटिव. अगर जरूरत हो तो उसको नॉर्मलाइज द रिजल्ट एंड उसको हम उसको IEEE फॉर्मेट में अपने फ्लोटिंग पॉइंट रजिस्टर में रख देंगे, स्टोर कर देंगे. डिवीजन रूल में भी बिल्कुल इसी तरह से है कि अगर मल्टीप्लिकेशन में एक्सपोनेंट्स ऐड हो रही हैं तो डिवीजन में दे गेट सब्ट्रैक्टेड. जो डिवाइजर है उसकी जो एक्सपोनेंट है दैट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द एक्सपोनेंट ऑफ डिविडेंड. यानी जिस चीज़ को हम डिवाइड कर रहे हैं उसकी एक्सपोनेंट में से डिवाइजर की जो एक्सपोनेंट है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे और एक्सेस 127 को मेंटेन करेंगे. देन वी विल डिवाइड द मेंटिसास एंड डिटरमिन द साइन ऑफ द रिजल्ट. ठीक है ना. डिवीजन मेंटिसास की डिवीजन तो
ول بی ایگزیکٹلی دا سیم وے جیسے کہ ہم نے پہلے انٹیجرز کے لیے دیکھا, کیونکہ یہاں پہ ہم ڈیسیمل کو تو دیکھ ہی نہیں رہے. مینٹیساز آر ریپرزینٹیڈ سمپلی ایز دا بائنری نمبرز. ہم ان کو اسی طرح سے ٹریٹ کر کے ملٹیپلائی بھی کر سکتے ہیں, ایڈ بھی کر سکتے ہیں, سبٹریکٹ بھی کر سکتے ہیں, ڈیوائڈ بھی کر سکتے ہیں. اینڈ وی ول نارملائز دا ریزلٹ اف نیسسری. تو وی گیٹ دا ڈویژن. تو دس از بیسیکلی ہم نے فلوٹنگ پوائنٹس کو ہم اتنی ڈیٹیل میں نہیں کر رہے, بٹ وی ول سی ون امپلیمنٹیشن آف ایڈیشن, اور جسے آپ سبٹریکشن بھی کہہ سکتے ہیں. جو امپلیمنٹیشن آف ایڈیشن اور سبٹریکشن ہے, اس میں ہم وی آر اسیومنگ کہ وی ہیو دس نمبر جو کہ سائن ای پرائم اور مینٹیسا کی فارم میں ہمارے پاس موجود ہے. یعنی دو نمبرز ہیں, ان کو ہم نے ایڈ یا سبٹریکٹ کرنا ہے. تو سب سے پہلے ہم کیا کر رہے ہیں کہ اف وی سی فرام ہیئر, تو ہم نے جو رول دیکھا تھا اس میں کیا کر رہے تھے کہ ہم نے مینٹیسا, ہم نے اسمالر جس کی ایکسپوننٹ تھی اس کو چوز کرنا تھا, اور اس کے مینٹیسا کو شفٹ کرنا تھا ٹو دا رائٹ فار دا ٹائم وچ از ڈفرینس آف دوز ایکسپوننٹس. تو ہم ایکسپوننٹس کو کا ڈفرینس لے لیتے ہیں, یعنی جو دونوں ایکسپوننٹس ہیں دے آر سبٹریکٹڈ, یعنی ای اے میں سے ای بی کو سبٹریکٹ کر دیا. ٹھیک ہے, یہاں پہ دس از گیونگ اس n, اگر دونوں برابر ہوں گی تو یہاں پہ 0 مل رہا ہوگا, اور ہم اس کی ماڈ ویلیو لے رہے ہیں بیکاز کہ ہمیں صرف میگنیچیوڈ چاہیے. اگر نیگیٹو ویلیو ہوگی تو وی ہیو سیپریٹ, یعنی ایک اس کا سائن جو ہے دیٹ ول بی سیپریٹلی گیون ٹو دا کمبینیشنل کنٹرول لاجک, which is also getting sign of A and sign of B. اور ہمیں ایکسٹرنل کنٹرول سگنل بھی مل رہا ہے کہ ہم نے ان دونوں نمبرز کو ایڈ کرنا ہے یا سبٹریکٹ کرنا ہے. Now this n is provided to this n bit shifter. اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ دس سائن بٹ از آلسو پرووائڈیڈ ٹو دس سواپ فنکشن, جس کے پاس کے ایم اے اور ایم بی مل رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ جو سواپ ہے یہ کیا کرے گا کہ اگر اس کو سگنل ملتا ہے تو اٹ ول انٹرچینج دیز ویلیوز, یعنی یہ ویلیو یہاں پہ آ جائے گی اور یہ ویلیو ایم بی کی ویلیو جو ہے وہ لیفٹ والی سائڈ پہ آ جائے گی اور ایم اے کی ویلیو رائٹ والی سائڈ پہ آ جائے گی. یہ کب ہوگا؟ جب یہاں سے ہمیں نیگیٹو ویلیو موصول ہو رہی ہے, کیونکہ ہم نے اسمالر کو ادھر سے تو ہمیں پتہ نہیں ہے نا کہ کون سا اسمالر تھا. وی ہیو ٹو شفٹ اسمالر ون. تو اگر ہم نے اسمالر جو ہے وہ رائٹ سائڈ پہ دیا ہوا ہے تو پھر تو وی ول گیٹ اسمالر ویلیو, اور اگر اسمالر نمبر از ایم اے, اسمالر ایکسپوننٹ از ایم اے, تو اٹ شوڈ بی شفٹڈ رادر دین ایم اے شوڈ بی شفٹڈ. سو دس سائن بٹ جو ہے دس ول ٹیل اس کہ ہم نے اس کو سواپ کرنا ہے یا نہیں کرنا. اف وی ڈو اٹ, اور پراپر جو نمبر ہوگا دیٹ ول بی شفٹڈ n ٹائمس ٹو دا رائٹ, اور جو دوسرا نمبر ہوگا دیٹ ول بی پرووائڈیڈ ٹو دس مینٹیسا ایڈر اور سبٹریکٹر which gets this add اور subtraction control signal, اور اسی کو ہم اس کا سائن بھی پرووائڈ کر رہے ہیں کہ اس کا جو ریزلٹنٹ سائن ہے if that is positive or it is negative. یعنی مینٹیسا کو ہم نے ایویلیویٹ کر لیا. اگر ہمیں ضرورت ہو اس کو نارملائز کرنے کی تو ہم اس کو نارملائز کریں گے, اور ریزلٹ کا مینٹیسا جو ہے دیٹ ول بی پرووائڈیڈ ایٹ دس ویلیو.
اگر وہ نارملائزڈ ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے پاس کچھ ویلیوز جو تھیں، کچھ لیڈنگ زیروز اگر ہمیں موجود تھے، یعنی نارملائز کرنے کے لیے ہمیں لیڈنگ زیروز کو ختم کرنا پڑتا ہے ڈیسیمل کو یہاں لانے کے لیے. تو لیڈنگ زیروز ڈیٹیکٹر ہم نے یہاں پہ لگایا ہوا ہے. جتنے زیروز ڈیٹیکٹ ہوں گے دے ول بی گیون دیئر، اور ای اے اور ای بی جو ہے اس میں سے وی ول سلیکٹ دا لارجر ون. ٹھیک ہے نا؟ اگر یہاں پہ نیگیٹو سائن مل رہا ہے ہمیں تو اس کا مطلب ہے کہ جو لارجر ویلیو ہے ملٹی پلیکسر کی دیٹ ول بی سلیکٹڈ، اور اس میں سے پھر ہم یہ سبٹریکٹر ہے دیٹ ول یوز ای مائنس ایکس، تاکہ اس میں سے وہ جو ہم نے شفٹنگ کی تھی یا ای پرائم کی جو ایکسپوننٹ کی ویلیو تھی، اف وی ہیو ٹو ڈیٹرمن دیٹ، تو دیٹ کین آلسو بی یوزڈ. So this way we will be basically implementing addition، یعنی ہم نے تینوں چیزوں کو، سائن کو، ایکسپوننٹ کو اور مینٹیسا کو سیپریٹلی ہینڈل کیا. ہم کر کیا رہے ہیں کہ پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ کون سا نمبر جو ہے جس کا ایکسپوننٹ جو ہے وہ چھوٹا ہے. جو ایکسپوننٹ چھوٹا ہے اس کو ہم n ٹائمس، یعنی جو ڈفرینس ہے وہ شفٹ کر دیتے ہیں ٹو دا رائٹ. اس کے بعد مینٹیساز کو ایڈ کر کے وی نارملائز اٹ، ریزلٹ ہمیں ایم آر میں مل جاتا ہے. زیروز ہم ڈیٹیکٹ کرتے ہیں کہ ہم نے کتنے زیروز جو ہیں ان کو اومٹ کیا ہے نارملائز کرنے کے لیے، اور یہاں سے وی ہیو ٹو سلیکٹ دا لارجر نمبر جو کہ ای پرائم پہ مل رہا ہے، وچ واز دا basically e prime was the bigger number of larger number of these two. وہ ہمیں یہاں پہ مل گیا. اب نارملائز کرنے کے لیے اگر ہم نے کچھ زیروز یہاں سے کم کیے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس ویلیو کو ہمیں یہاں اس ای میں سے سبٹریکٹ کرنا پڑے گا، کیونکہ وی ہیو مووڈ دس ڈیسیمل پوائنٹ فرام دس پوزیشن ٹو دس. تو اس کیس میں وی ول ہیو ٹو سبٹریکٹ 3 فرام دس ویلیو، اور ای مائنس ایکس ول گیو ای پرائم آف ریزلٹنٹ ویلیو. تو ہم سیپریٹلی سائن کو ہینڈل کر رہے ہیں، ایکسپوننٹ کو ہینڈل کر رہے ہیں اور مینٹیسا کو ہینڈل کر رہے ہیں، اور دس وے وی امپلیمنٹ ایڈیشن اینڈ سبٹریکشن. سو ہم بہت ڈیٹیل میں چونکہ نہیں جا رہے اس کے ریتھمیٹک میں، سو وی ول کلوز آور ڈسکشن آن ارتھمیٹک، انٹیجرز کی بھی اور فلوٹنگ پوائنٹس کی بھی ایٹ دس پوائنٹ. آج کے لیکچر میں ہم نے بیسیکلی IEEE اسٹینڈرڈ جو لاسٹ کلاس میں ہم نے اسٹارٹ کیا تھا اس کو کمپلیٹ کیا. اس میں ہم نے دیکھا کہ اٹ از ریپرزینٹیڈ بائی ±1.m ٹائمس 2 to the e prime minus 127 in single precision, and in double precision it was represented as 1.m into 2 raised to power e prime minus 1023. This was single precision and this was double precision. Similarly, we saw کہ ہم نے what are the addition rules. ایڈیشن رولز میں ہم ایکسپوننٹس کو دیکھتے ہیں، ایکسپوننٹس کو پہلے ایکولائز کرتے ہیں، اس کے لیے ہمیں مینٹیسا کو موو کرنا پڑتا ہے، اینڈ دین وی ایڈ اور سبٹریکٹ مینٹیساز اینڈ رائٹ دا فائنل ریزلٹ نارملائز کرنے کے بعد. ملٹیپلیکیشن اور ڈویژن میں وی ڈونٹ ہیو ٹو وری اباؤٹ کہ ان کے جو ایکسپوننٹس ہیں دے آر ایکول اور ناٹ. ہم سمپلی یہ کرتے ہیں کہ وی ٹیک دوز ویلیوز، اور ان ویلیوز کو وی ٹیک اٹ لائک ان ویلیوز کو ہم اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ جو دوبارہ سے ملٹیپلیکیشن کا بتا رہا ہوں. ان ملٹیپلیکیشن ہم یہ کرتے ہیں کہ جو ایکسپوننٹس ہیں دے آر سمپلی ایڈڈ.
اور جو مینٹسز ہیں ان کو ہم ملٹیپلائی کر دیتے ہیں اور نارملائز کرتے ہیں. فائنلی رائٹ دا آنسر. ڈویژن میں وی ڈو دا کنورس کہ ہم ڈفرینس لیتے ہیں آف دوز ٹو ایکسپوننٹس, اور ڈفرینس لینے کے بعد وٹ وی ڈو وی ڈیوائڈ دا مینٹسز اور نارملائز کرتے ہیں اینڈ دین وی رائٹ دا آنسر. اینڈ فائنلی وی سا این امپلیمنٹیشن آف ایڈیشن اینڈ سبٹریکشن وچ از in this case addition اور subtraction جو ہے that is more complicated than multiplication and division. تو if you think a little bit harder you can think of کہ آپ کس طرح سے اس کو ڈیزائن کر سکتے ہیں. you know کہ multiplier unit آپ کا کس طرح کا ہوتا ہے, and بس آپ نے ایک multiplier کے ساتھ ایک ایڈر کا پارٹ یوز کرنا ہے which will take care of the exponents کو ایڈ کیسے کرے گا. سملرلی ڈویژن میں آپ نے اس کا سبٹریکشن کرنی ہے تو اس ایکسپوننٹس کی, تو اس کو بھی آپ نے یو جسٹ ہیو ٹو ایڈ لٹل بٹ لاجک ٹو یور بیسک ڈیوائزر. ان دا اینڈ وی بیسیکلی سا دوز امپلیمنٹیشنس. ناؤ دیٹ بیسیکلی کنکلوڈز آور arithmetic portion آف دس کورس. نیکسٹ کلاس سے ہم انشاءاللہ میموریز کو ڈسکس کریں گے جو ہمارے کمپیوٹر سسٹم کا ایک مین پارٹ ہے. ہم نے دیکھا تھا کہ کمپیوٹر کمپرائزز آف 3 بیسک یونٹس. اس میں ایک پروسیسر ہے, پروسیسر کے اندر ہم نے کنٹرول یونٹ کو الگ سے ڈسکس کیا, ارتھمیٹک یونٹ کو الگ سے ڈسکس کیا جو ہم نے آج کنکلوڈ کیا ہے. وی ڈسکسڈ اباؤٹ آئیوز ان پریویسلی کہ ان پٹ آؤٹ پٹ یونٹس کو ہم کیسے کرتے ہیں آرگنائز. اینڈ دا ریمیننگ پورشن جو ہے دیٹ از دا میموری. کہ میموری کو ابھی تک ہم نے نہیں دیکھا کہ میموری کو کس طرح سے آرگنائز کیا جاتا ہے, کس کس قسم کی میموریز لگائی جاتی ہیں, اینڈ ہاؤ ڈو وی ہیو دس ان آور کمپیوٹر سسٹم. کس کس قسم کی میموریز ہیں, کیا کرتی ہیں, واٹ از دا سگنیفیکینس, اور کم میموری کے ساتھ ہم زیادہ کیسے کام لے سکتے ہیں. دیٹ از سم تھنگ جو کہ ہمارے نیکسٹ فیو لیکچرز کے اندر وی ول بی ڈسکسنگ. انٹل دین اٹس اللہ حافظ.